KNN کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، لوگوں کو ووٹ پڑے، لوگ منتخب ہوئے اور اس کے بعد حلف بھی ہو چکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے کام کریں اور لوگوں کا کہنا کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ وقار اعظم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے آپ اپنا تعارف دیجیے گا۔ جی، میرا تعلق پوٹھا یونین کونسل جانگراں سے ہے اور بیسکلی میں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے الیکشن میں لڑا اور الحمدللہ اسی جیتا میں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں، مسلم کانفرنس کے کارکن ہیں؟ یہ پچھلے الیکشن سے میں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے ہم نے وابستگی اختیار کی ہے۔ وقار صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ عرصے سے میں مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہوں، تو اس سے پہلے کہ آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون۔ پارٹی چھوڑنے کی کیا وجوہات تھی؟ مسلم لیگ نون جس کا آپ نے بتایا کہ اس کے ساتھ تھی، کیا وجہ تھی آپ نے اس پارٹی کو چھوڑا اور مسلم کانفرنس کو جوائن کیا؟ یہ راجہ ثاقب مجید خان ایک متحرک شخصیت ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کو بہت زیادہ عزت تھی اور وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے، ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ایک نوجوان قیادت کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کے جو ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ وقار صاحب، تقریباً 32 سال بعد 33 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات کے ہونے کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ اس کا بنیادی کریڈٹ تو سپریم کورٹ کو جاتا ہے اور اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے انتھک محنت کی، کوشش کی اور تمام فرار کی راستے انہوں نے بند کیے اور اپنے کمٹمنٹ کو پورا کیا۔ بلدیاتی انتخابات تو ہوئے، آپ لوگ سلیکٹ بھی ہوئے، تو تقریباً یہ جو ایک اقتدار کی نچلی سطح پر جو منتقلی ہے یہ تو ہو چکی کیا، لیکن یہ MLA حضرات، یہ جو لوگ ہیں، آپ کو اس طریقے سے کام کرنے دیں گے جس طریقے سے آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے یا ایک آپ نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو سلیکٹ ہوئے اس طریقے سے کام کریں گے؟ اصل میں بہت لمبا گیپ پڑ گیا نا، 30-31 برس ہو چکے ہیں کہ اس بلدیہ الیکشن کو ہوئے ہی نہیں ہیں، تو وہ ایکسپیرینس بھی ختم ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب یہ کام ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انشاءاللہ ان لوگوں نے ہماری سپورٹ کی، گورنمنٹ نے سپورٹ کی، تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اور ان کی دہلیز پہ حل ہوں گے۔ یہ لوگوں کو مقامی سطح پہ جو ان کے مسائل ہیں نا، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی مہنگائی ہے، لوگ یہ اتنے دور سفر بھی نہیں کر سکتے، ایک کام کے لیے آئیں گے تو آگے سے ان کو ان کا ممبر یا MLA ملے گا نہیں تو وہ پھر مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری طرح آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے کام کوشش کریں گے حل ہوں۔ وقار صاحب، آپ نے بولا کہ کچھ عرصہ پہلے میں مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے میں نے، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور مسلم کانفرنس کو جوائن کیا، تو اب تک آپ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں آپ نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا؟ ایک تو بات ہے، اگر دیکھا جائے تو مسلم کانفرنس ہی وہ بانی جماعت ہے، ایک ہماری ریاستی جماعت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پیچھے ہم جب الیکشن لڑا تھا تو اس وقت ہمارے اپنے چاچا ہی تھے، وہ راجہ عبدالقیوم خان صاحب، اس دفعہ انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا۔ تو جب لوگوں کی دیکھی ہم نے کہ لوگ زیادہ تر ان کی وابستگی یا ان کی جو توقعات ہیں وہ ثاقب مجید کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں، تو ہم نے بھی کہا کہ جس طرح عوام کا موڈ ہوگا تو ہم بھی اسی کے ساتھ چلیں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ جس وارڈ سے منتخب ہوئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، تو کیا آپ جانتے ہیں آپ کے وارڈ کے بنیادی مسائل، عوامی مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہیں، سب سے پہلے حل ہونے چاہیے، ایسے کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیے، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا مڈل سکول ہے، جو 1978 میں مڈل ہوا تھا، اپ گریڈ ہوا تھا، اور آج تقریباً اس کو 44 سال ہو گئے، تقریباً 43-44 سال ہو چکے ہیں نا، تو وہ ابھی تک وہ مڈل کا مڈل ہی ہے۔ اس وقت ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہوا تھا ہماری پورے گاؤں میں، ہم نے کہا کہ ہمیں اس شخص کو سپورٹ کریں گے جو ہمیں اسکول کو اپ گریڈ کرے گا، کیونکہ 8ویں کے بعد ہماری بچیاں جو ہے نا وہ اسکولوں سے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ جو اسکول ہائی ہے وہ بہت دور ہے، وہ لوگ بھیجتے ہی نہیں ان کو، یعنی جو سمجھیں کہ بس وہ 8ویں تک ہمارے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ جو اسکول میں جاتے ہیں 3-4 ہزار روپیہ ان کا پر منتھ وہ رینٹ پہ وہ جاتے ہیں، تو وہ بھی بعض لوگ بس بٹھا ہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسکول میں ہمارے گاؤں میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس دور میں آپ دیکھیں کہ آج پانی کی اتنی قلت ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے ٹائم لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کچھ کے 2 بجے رات کا ٹائم آتا ہے، کوئی 4 بجے آتا ہے، کوئی 3 بجے آتا ہے، تو یعنی بس 1 گھنٹہ دیا ہوا ہم نے کہ وہ چاہے جتنا پانی میسر آ جائے
تو اسی پہ ہمیں اتفاق کرنا پڑتا ہے. تو پانی اور پلس یہ ہمارا جو اسکول اور ہمیں ڈسپنسری بھی ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں ہے. جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بس ان کو مظفرآباد لانا پڑتا ہے. بڑے بدنصیبی ہے کہ کچھ لوگ رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی. ہمیں بنیادی جو ہے نا صحت کی بنیادی صورت بھی میسر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ 3-4 بڑے پروجیکٹ ہیں, کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کو حل کیا جائے. آپ نے اپنے جس علاقے کی بات کی جس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں, یہاں پہ کئی ایم ایل ایز حضرات کے اپنی آماجگاہیں بھی ہیں, ان لوگوں کے گھر بھی ہیں. اتنے زیادہ یہاں پہ مطلب کہ جو سیاسی لوگ آتے جاتے ہیں رہتے ہیں یہاں پہ, کہ آج تک ان مسائل پہ کسی بھی سیاسی ورکر نے یا کسی بھی سیاسی کارکن نے غور نہیں کیا, ان چیزوں پہ نظر ثانی نہیں کی کہ یہ چیزیں ہیں, یہاں کی یہ مسائل بھی ہیں, حل ہونے چاہیے. نہیں, توجہ نہیں دی. اصل میں وہ جس سے بھی کہا جائے کہ ان کے یہ ہائی اسکول کا بڑا مسئلہ ہے جی, بڑا یہ اس کو اتنے آسانی سے ہوتا نہیں ہے, یہ ہے وہ. اس دفعہ ہوا یہ کہ جو انہوں نے اپ گریڈ کرنے کے لیے جو انہوں نے لسٹیں مانگی تھی, تو حالانکہ حق ہمارے اسکول کا بنتا تھا, لیکن لطیف اکبر صاحب نے چونکہ وہ وہاں برادریزم کے بنیاد پہ انہوں نے اس جگہ اسکول دے دیا جس اسکول کو اپ گریڈ ہوئے 3 سے 4 سال ہوئے تھے. موسیٰ ایک اسکول کا جگہ کا نام ہے. انہوں نے لسٹ وہاں بھیج دی کہ 3-4 سال اسکول جو پہلے اپ گریڈ ہوا تھا اس کو ہائی کیا جائے. جو جس اسکول کو 45 سال ہو گئے ہیں تقریباً مڈل ہوئے, اس اسکول کو نظر انداز کر دیا. تو ہم نے یہی کہا کہ ثاقب مجید صاحب کو یہی کہا کہ ہمارا سب سے بیسک جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور کہ یہ مسئلہ میں انشاءاللہ حل کروں گا. یہ نہیں, ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں کہ 3 سال 4 سال اسکول جو اپ گریڈ ہوا ہے اب اس کو انہوں نے پرائرٹی پہ کر کے مڈل کا ہائی کر دیا, اور جو 45 سال سے جو اسکول پہ اس انتظار میں ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو چودھری لطیف اکبر صاحب نے بچوں کا حق مارا ہے. چلیں یہ بات کی باتیں, یہ بتائیے گا کہ جو اسکول ہے وہاں پہ جو استاد آتے ہیں کیا وہ بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, کیا وہ باقاعدگی سے اسکول آتے ہیں؟ پڑھائی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے ہمارے اسکول کی, اور ہماری یونیورسٹی کونسل میں تقریباً جو مڈل اسکول ہے وہ ٹاپ پہ ہے. اس کی 250-300 سے اوپر تعداد بھی ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے, اور بعض یقین کریں کہ وہ ہم نے اپنے پاس کمیونٹی کی طرف سے بھی کچھ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں پر منتھ جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں, چشمے سوکھ چکے ہیں, یا کیا مسئلہ ہے جو پانی کا اتنا بڑا بحران ہے وہاں پہ؟ نہیں, مین ریسورس ہے ہمارے پاس. صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا لمبی اسکیمیں پڑیں گی. اسکیم اگر مل جائے ہمیں تو ہم انشاءاللہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. کتنی آبادی تقریباً پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ متاثر ہوتی ہے؟ تقریباً ہماری جو ہے نا وہ 1200-1300 سے اوپر آبادی ہے. 2000 سے آبادی اوپر ہے. ووٹ جو تھا ہمارا تقریباً وہ 1200 ووٹ تھا. اسکول پانی کا تو آپ نے بتایا, لیکن یہ بتائیے کہ صحت کے حوالے سے آپ نے بولا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بیسک وہاں پہ نہیں ہے, ایسا کوئی سہولت نہیں ہے, ڈسپینسری نہیں ہے, کوئی کلینک نہیں ہے. تو فرض کہ اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو صورت میں آپ لوگوں کو وہاں سے کہاں جانا پڑتا ہے, کس ایریا میں آنا پڑتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں؟ وہاں سے ہمیں چھتر کلاس جانا پڑتا ہے, ہیڈ کوارٹر چھتر کلاس. ایک پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ہمارا بیسک ہیلتھ سینٹر ہے وہ ٹمبی جو ہم سے بہت پیچھے ہے, یعنی اسے ہونا تو سینٹر میں چاہیے تھا لیکن وہ کارنر پہ ہے. پھر وہی وجہ آ جاتی ہے کہ لطیف اکبر صاحب نے اس کو, کیونکہ وہاں پہ ان کی اپنی فیملی کی بہت بڑی برادری ہے, پھر وہ اس ادھر ہی لے گئے. اگر یہ کہیں سینٹر میں ہوتا تو پھر لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا. پھر ہم لے کے آتے ہیں چھتر یا مظفرآباد. وقار صاحب, ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ انشاءاللہ کوشش بھرپور کریں گے, جن کو ساتھ جن کو میں جن کا ووٹ دیے ہیں جن کے بیاہ پہ, اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ جب لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس اعتماد کو پورا کرنے آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ دن رات کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے لیکن ہم لوگوں کی توقعات میں پورا اتر سکیں. جب لوگوں نے ووٹ دیا, آپ کو ووٹ کی پرچی سے سپورٹ کیا, آپ لوگ جیتے, تو کیا آپ نے ایک شکریہ مہم تقریباً سارے جو لوگ تھے انہوں نے کی ہے, کہ آپ نے بھی کی ہے, اپنے لوگوں کو شکریہ ادا کیا ہے؟ جی میں نے شکریہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک پوسٹر بھی نہیں بنوایا اپنے علاقے کا, اور نہ کوئی پین فلیکس بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ, اور بڑی میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں جس برادری سے رہتا ہوں وہاں ہمارا ایک ہی مکان ہے, 3-4 جو ہمارے وہ دوسری فیملی ہمارا اپنی فیملی کے مکان ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے, یعنی کہ میرے کزن ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا, جو دوسرے وہ دوسرے, یعنی مجھے دوسری برادریوں کی اتنی اچھی سپورٹ ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, انہوں نے اس بت کو توڑا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں برادری ہوگی وہاں ووٹ پڑے گا.
یعنی وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے 10 سے 12 ووٹ ہیں صرف، اور برادری افغان برادری کا 700-800 ووٹ ہے، ان کا اپنا مطلب بھی لڑ رہا تھا، دوسری فیملی سادات تھے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ یعنی ون وے سمجھے یک طرفہ ووٹ انہوں نے مجھے ڈالے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اعتماد کیا، اور اللہ کے فضل سے ہمارا تعلقات بھی ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہر مشکل ٹائم میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ چلیں۔ وقار صاحب اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی کیمپین بھی نہیں کی ہے، اتفاق سے دوسرے جو میرے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ایک مہم، انہوں نے ایک رجحان بنا دیا ڈور ٹو ڈور چلنے کا، ہر گھر میں وہ جاتے تھے، تو میں نے صرف یہ اس طرح کیمپین کی کہ جس موڑے میں جاتا تھا کسی ایک گھر میں جاؤں تو وہاں سب کو اکٹھا کر کے بات کرتے تھے ہم، تو میں یعنی ہر بندے نے انڈیویجولی طور پہ خود کوشش کی اور خود اس نے بڑی محنت کی۔ اب ان سب لوگوں کا میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں کسی طرح ان کے اعتماد پورا کر سکوں، اور ان کی جو مہربانی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا سوائے 5000 روپیہ جو میں نے فیس جمع کی ہے، اس کے علاوہ میں نے 1 روپیہ جو جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی خرچ نہیں کیا، خلوص اخلاص کی وجہ سے ووٹ لوگوں نے دیے ہیں، اور میں کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنی کمپٹیشن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اعتماد پہ پورا ہونے کی کوشش کرے اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ وقار اعظم، جنہوں نے اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام تر مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ عزم بھی کیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے لوگوں کا مسائل حل کر سکوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، مجھے سپورٹ کیا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ تک کے لیے